جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش عشق اندر نی فتاد، جوشش عشق اندر می فتاد. نه حریف هر که از یار برید، پرده هایش پرده های ما درید. یہاں سے دیکھنے کی بات تھی کہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے. اگلی منزل فرماتے ہیں اس دیکھنے کی کیفیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے دل میں عشق پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ دیکھنے کا دستور جو ہے وہ کیسے حصے میں آئے گا؟ نہ صرف ایک سوال یا نشان بنا کر چھوڑ رہے ہیں بلکہ سوال کا جواب دیتے نظر آتے ہیں. وہ کیا ہے کہ عشق کی کیفیت کے نتیجے میں، عشق کی کیفیت کے نتیجے میں وہ جوہر جو انسان کے اندر چھپا ہوا ہے، جو بظاہر مخفی ہے، مخفی ہونے کے باوجود اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے. روح ہمارے وجودوں میں چھپی ہوئی ہے مگر ہر لمحے روح اپنے ہونے کا اظہار کرتی ہے. یہ تو عام بات ہو گئی. اب خصوصی بات کیا ہوئی؟ باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے دیکھنا شروع کر دیا اپنے روح کو اور نفس کو؟ عشق کے بنیاد پر. عشق از اول چرا خونی بود، اسی لیے عشق پہلے مرحلے میں بڑا خونی ہے. یہ تو شیڈول کی جو ہماری لائف سٹائل ہے نا، اس میں تو آسانیاں ہیں. جو راہ سلوک پہ چلنے کی کوشش کریں گے ان کو لمحے لمحے آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. اس کے لیے کیا ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں؟ اکیلے ہم کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. جب تک کسی کا ہاتھ ہمارے پشت پر نہیں ہوگا، جب تک ہمارا کوئی نگراں نہیں ہوگا، جب تک یہ سفر ہم سے طے نہیں ہوگا. اور سفر طے کیسے ہوگا؟ یہ سفر جب طے ہوگا عشق کی بنیاد پر طے ہوگا. عشق کیا ہے؟ جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہے. عشق از اول چرا خونی بود تا گریزد ہار کے بیرونی بود. تاکہ جو بیرونی ہیں، جو سطحیت کا شکار ہیں، جو ظاہر پرستی کا شکار ہیں، وہ ان وادیوں میں نہ آئیں، کیونکہ یہاں بے شمار امتحان لیے جاتے ہیں. اور امتحان کے بعد وہ سند ملتی ہے جو عاشقوں کا حصہ ہے. مجنو کا معاملہ یہ تھا کہ جب لیلا کا انتقال ہو گیا اور بہت دنوں کے بعد مجنو جو لیلا سے عشق کرتا تھا وہ اس علاقے میں پہنچا تو وہ خود بخود سونتے سونتے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں لیلا کی قبر تھی. عشق کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ وہ ایک خاتون سے عشق کر رہا ہے اور اس کی بنیاد پہ اتنی پختگی پیدا ہو گئی. جب اس کا وصال ہوا تو مجنو کو اس جگہ کی نشاندہی کرنے کی کسی کو ضرورت نہ پڑی. مجنو خود جا کے وہاں کھڑا ہو گیا جہاں اس کی لیلا دفن تھی. تو جب لیلا کا عشق ایسا ہو سکتا ہے تو مولا کا عشق پھر کیسا ہونا چاہیے؟ جب ایک حادث کا وجود عشق ایسا ہے تو قدیم کا وجود پھر کیسا ہونا چاہیے؟ ہاں، انہی راستوں سے گزر کر اس منزل پر لوگ پہنچتے ہیں جو عرفان ذات کی منزل کہلاتی ہے، جو اللہ کی پہچان کے منزل کا قرار پاتی ہے. آتش عشق است اندر نی فتاد، جوشش عشق است اندر می فتاد. ان حدیث راہ پر خون می کند، قصہ های عشق مجنون می کند. کہ یہ عشق کی کیفیت کا نام مجنو کے عشق سے نمایاں کیا جا رہا ہے. ظاہری تمثیل کی بنیاد پر، مثال کی بنیاد پر ایک کردار کو نمایاں کیا کہ اس کے عشق کی وجہ سے یہ ظاہری صورت ہے. اور اس کو اگر ترقی دی جائے، عشق کی اس منزل پر سرفراز ہوا جائے جو اللہ سے محبت کا معاملہ ہے، جو اپنے پیدا کرنے والے سے محبت کا معاملہ ہے. ہم چنے زہرے کے تریاق چدید، ہم چنے دم سوز و مشتاق چدید. ایک کام یہ کر رہی ہے، باقی جو سب بج رہی ہے. جن کے دلوں میں گداز ہے ان کے گداز کو بڑھا رہی ہے، جن کے دلوں میں نرمی ہے اس نرمی کو بڑھا رہی ہے. یہ آواز بغیر مذہب و ملت کی تفریق کے ہر ایک کو متاثر کر رہی ہے نا. نغمگی اس پہ اچھی خاصی، جو سنتا ہے اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے کہ یہ آواز ایسی آواز ہے جو دلوں کو چھیڑتی ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ مؤثر حقیقی معنوں میں اللہ کی محبت کا جو جذبہ ہے
وہ عشق کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، اور جو جیسے جیسے منازل طے کرتے جاتے ہیں، جیسے جیسے سفر میں پختگی اختیار کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اس کی ذات کو پہچاننے کا حق لباس بشریت کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ لباس بشریت کا کام ہی یہی ہے کہ اپنے رب کو پہچاننا ہے، اپنے پیدا کرنے کو والے کو پہچاننا ہے، اپنے رزاق کو پہچاننا ہے، اور وہ پہچان جبھی پیدا ہوگی کہ کسی پہچان والے سے تعلق جڑے گا تو پیدا ہوگی۔ خوفتہ کے کنت بیدار، جو سوئے ہوئے ہیں وہ کیا کسی کو اٹھائیں گے، جو جاگے ہوئے ہیں وہی اٹھا پائیں گے۔ تو ضرورت اس امر کی رہتی ہے، ہر دور میں ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ جاگنے والوں سے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ خبرو یک بار بہتی، بہت بڑی خوشخبری ہے اس میں۔ خبرو یک بار بہتی گفتیار، گفت یا عبدی مرو 70 بار۔ پورے قرآن میں ایک مقام پر آیا میرا گھر، اور 70 مقامات پر آیا ہے میرے بندے میرے بندے میرے بندے۔ اللہ تو اپنی تخلیق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کر رہا ہے، اور تخلیق کا عالم یہ ہے، دامن محبوب کو میں نے مسلح کر لیا۔ جو آیا وہ یہی کا ہو کر رہ گیا۔ یہی تو شکایت ہے بانسری کی، اور یہی تو گریہ ہے بانسری کا، کہ اس کو پہچان اور یاد کرانی ہے کہ تم جس مقام سے آئے ہو، جس مقام سے تم آئے ہو، اس مقام کی محبت اور اس مقام کی چاہت تمہارے دلوں سے کیسے نکل گئے۔ گر نبودے نال یہ نیرا سمر، نے جہاں را پھوڑ نہ کر دے یا شکر۔ اگر اس بانسری کی آواز میں مٹھاس نہ ہوتی، اللہ غنی، نئے کی آواز میں فرماتے ہیں گر نبودے نال یہ نیرا سمر، نے جہاں را پھوڑ نہ کر دے اشکر، کہ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس ہے جو دلوں پر اثر کرتی ہے۔ اور اللہ غنی، انتہا کی بات ہے، اور جو اس آواز سے متاثر ہو کر اس راہ کے راہی ہوتے ہیں، صرف اپنا راستہ ناپتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، جو اہل اللہ ہیں، جن کے دلوں میں گداز ہے، جو اللہ سے تعلق کی منزل پر ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی مخلوق کی محبت ہے، وہ کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے دنیا کو مٹھاس سے بھر دیا ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں۔ پھر بانسی شکل میں جھلکتی ہے کہ انہوں نے دنیا کو مٹھاس سے، خوشبو سے، تفکر سے، فکر سے، عرفان سے کی شکر سے ایسے لوگوں نے دنیا کو بھر دیا۔ فرمات گر نبودے نال یہ نیرا سمر، نے جہاں را پھوڑ